سی ڈی کیا چیز ہے, یہ کس بلا کا نام ہے, اور یہ ڈس آرڈر کس طرح؟ دیکھیے پرائمریلی او سی ڈی کا مطلب ہوتا ہے آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. اب آپ اس کو بریک اپ کر کے دیکھیں. آبسیسو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آبسیشنز, اور آبسیشنز کہتے ہیں وہم کو. کمپلسو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہو یا آپ کو کرنا پڑتا ہے. کہتے نہیں کہ کمپلشن ہے کسی چیز کی. اور ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آرڈر میں نہ ہو, جو نارمل روٹین سے ہٹ کے ہو, ڈس آرڈرلی ہو, اس کو ڈس آرڈر کہتے ہیں. سو دس بیسکلی او سی ڈی, کمپلسو obsessive disorder, یا او سی ڈی obsessive compulsive disorder. So basically this is OCD. یعنی اس کو اگر ہم عام زبان میں کہیں تو وہم کی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں. بلکہ اسی سے ہمیشہ لوگ یہ اخذ کرتے ہیں کہ جی وہم کا جو علاج تھا وہ تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا, وہم کا کوئی علاج نہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے. اچھا, اب یہ جو ہے نا کنڈیشن, یہ بہت معمولی بھی ہو سکتی ہے اور بہت سیویر بھی ہو سکتی ہے. معمولی یوں ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے کمرے کے اندر اگر ان کی چیزوں کی ارینجمنٹ تھوڑی سی آگے پیچھے کوئی کر دے, مثال کے طور پہ یو ہیو اے روم, اس کو صاف کرنے والی ایک کوئی آیا یا کوئی کام کرنے والی آتی ہے, تو آپ کے میک اپ کا سامان یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, تو اس نے اپنی طرف سے کوئی ترتیب اچھی لگا دی, تو آپ نے اس کو دیکھا, آپ پرفیکشنسٹ ہو, تو آپ کو ایک وہم ہو گیا کہ سم تھنگ مائٹ ہیو ہیپنڈ ہیئر, یا وہ آرڈر خراب ہو گیا ہے. تو اس طرح کر کے آپ کو وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے انگزائٹی کریٹ ہو جائے گی, اور آپ اس کو ٹھیک کرنا شروع کر دو گے. تو یہ بہت مائلڈ فارم ہے. تو اس قسم کی تو عام زندگی میں ہمیں چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ بیماری کب بنتی ہے؟ یہ بیماری اس وقت بنتی ہے کہ جب آپ کی زندگی میں یہ ایسے مسائل پیدا کر دے. مثال کے طور پہ او سی ڈی کے اندر 3-4 ایریاز ہیں جن کے اوپر مریض کو, یعنی ہم مریض تب کہتے ہیں جب وہ او سی ڈی ہو چکی ہو, اس کو ایشوز آتے ہیں. نمبر 1 کنٹامینیشن کا. انہیں یہ شک ہوتا ہے کہ یہ چیز جو دھلی ہے یہ پوری صفائی سے دھلی ہے یا نہیں, اس میں کوئی جراثیم تو نہیں رہ گیا. اس لیے وہ واش روم میں جا کے اپنے ہاتھ جو ہیں, یا کچن میں جا کے اپنے ہاتھ جو ہیں بار بار دھوتے ہیں. تو سب سے جو کامن چیز او سی ڈی میں نظر آتی ہے وہ بار بار ہاتھوں کا دھونا ہے. دوسری جو چیز آ جاتی ہے, اچھا اس میں پھر پلیٹوں کا دھونا, گلاسوں کا دھونا. یعنی اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو او سی ڈی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے گلاس کو بھی ہاتھ لگا دے, حتیٰ کہ ان کے کپڑوں کو بھی ہاتھ لگا دے, تو اب ان کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ نہیں میرے کنٹامینیشن ہوگی یا کوئی جرمز لگ گئے ہیں. یعنی میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں, تو ان کی والدہ کو آرتھرائٹس تھا, تو مجھے انہوں نے بلایا کہ جی آنٹی کو چیک کرنا ہے. تو میں ان کو چیک کرنے کے لیے گیا. اب وہ مجھے اشارے سے جب میں کوئی انہیں کوشچن کرتا تو مجھے جواب دے رہی تھی کہ ہاں دیکھو میری اس گھٹنے میں درد ہے, میں چلتی ہوں تو یوں ہوتا ہے. اب وہ بینگ اے ڈاکٹر مجھے اتنا پتہ نہیں تھا, تو میں نے ان کے گھٹنے کو ہاتھ لگا لیا دیکھنے کے لیے کہ کوئی ٹینڈرنس تو نہیں ہے. خیر وہ انہوں نے تھوڑا سا پرے کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں بس ٹھیک ہے, مجھے آپ کو پتہ لگ گیا, بس دوائی لکھ کے دے دیں آپ. تو اب میں جب ڈرائنگ روم میں آیا تو مجھے وہ میرے دوست نے کہا کہ یار اب وہ میری امی کو نہانا پڑ جائے گا, کیونکہ تم نے ان کے گھٹنے کو ٹچ کر دیا ہے. تو اس حد تک سیویرٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح میں آپ کو بتاؤں, ایک پیشنٹ تھا, بیکاز اس قسم کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہم آگے ریفر کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ کو یا سائیکالوجسٹ کو, لیکن ہمارے پاس چونکہ آ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ تو ہے بیماری کیا ہے اینڈ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. تو ایک میرا پیشنٹ تھا, تو اس کی امی نے بتایا کہ اس کو اتنا شدید وہم ہے صفائی کا کہ یہ نہانے کے لیے جاتا ہے, نہا کے جب یہ باہر آتا ہے اپنے کمرے میں تو پنجوں پہ چل رہا ہوتا ہے کہ کم سے کم میرے پاؤں کنٹامینیٹ ہو. یعنی اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے پورا پاؤں اگر رکھا تو جراثیم زیادہ میرے جسم پہ چڑھ جائیں گے, اور اس کے بعد کچھ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر دوبارہ نہانے کے لیے چلا جاتا ہے. اور پھر یہ جب کووڈ آیا تھا تو آپ سوچیں کووڈ میں جو آبسیشن کے مریض تھے ان کے ہاتھ گل گئے تھے. مطلب this is what I've seen with my own eyes. You know, there were patients who were coming
اور آپ کو پتہ ہے اس میں کہا کرتے تھے کہ بار بار ہاتھ دھونے ہیں, ایسا ہی ہے نا. بالکل. تو اب وہ جو لوگ آلریڈی آبسیشن کا شکار تھے یا او سی ڈی کے شکار تھے, تو ان کو تو ایک قسم کی لائسنس مل گیا نا کہ جی آپ, تو وہ بار بار ہاتھ دھویا کرتے تھے. اچھا, پھر صابن لگا کے, پھر اسی طرح اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے لوشنز ملا کرتے تھے, سینیٹائزرز ملا کرتے تھے. اب وہ سینیٹائزر جو ہوتا ہے وہ بھی ایک آدھ دفعہ 2 دفعہ چلو لگا لیا, لیکن اف یو ڈو اٹ آفٹر ایوری 2 منٹس اینڈ 3 منٹس, ان کو تو یہاں تک سیویئر پیشنٹس کو تھا کہ ہوا بھی اگر ہاتھ زیادہ ہل گیا ان کا تو ان کو لگتا تھا کہ ہوا کے جو سلم کے جراثیم ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر لگ گئی ہیں. سو اٹ بیکمس ویری سیویئر. اچھا, دوسری قسم جو ہوتی ہے جس کے اندر آبسیشن زیادہ ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے سیکیورٹی کی. یعنی مریض جو ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو شاید ہو سکتا ہے یہ ہوا نہیں. مثلاً وہ اپنے کمرے کی کنڈی لگاتا ہے, اور کنڈی لگانے کے بعد وہ جب بیڈ پہ آ کے لیٹتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کنڈی لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی, سو آئی مسٹ گو اینڈ چیک اٹ. پھر وہ اٹھتا ہے, وہ اٹھنے کے بعد کنڈی کو چیک کرتا ہے, چیک کرنے کے بعد اس کو نا زور سے یوں کرتا ہے اگر اوپر والی کنڈی ہے یا اگر یا والا کنڈا ہے, تو اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے, آ کے لیٹ جاتا ہے. پھر اس کو ایک دم وہم آتا ہے کہ یار میں نے کنڈی تو لگائی ہے, میں بہت زیادہ زور لگا دیا تھا, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ زور لگاتے ہوئے ہل گئی اپنی جگہ. تو آپ یقین کریں کہ ایسے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جب بیماری سیویرٹی میں چلی جاتی ہے وہ پوری رات کنڈی چیک کرتے رہتے ہیں. اچھا, اسی طرح مجھے یاد ہے کہ ایک, یہ تو ہاسٹل لائف کی بات ہے, اس زمانے میں تو ہمیں اتنا ظاہر ہے کہ بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے تو نیا ہم نے پڑھا تھا, ہمیں پتہ تھا. تو ہمارا ایک دوست ہوا کرتا تھا, اس کے پاس ویسپا اسکوٹر تھا, تو اس کو جب آپ لاک کرتے تھے تو اس کا اسٹیئرنگ کو ہلا کے چیک ہوتا تھا کہ یہ لاک ہو گیا کہ نہیں. اب وہ اس نے لاک کرنا, لاک کر کے بعد اس نے آ جانا, آ کے کمرے میں سونا. وہ 2nd فلور کے اوپر کمرہ تھا اس کا. پھر اس کو خیال آتا کہ یار پتہ نہیں وہ صحیح اس کا وہ لاک ہوا ہے کہ نہیں ہوا, تو کوئی چوری کر کے نہ لے جائے. اسے پھر نیچے آنا, اس نے نیچے آ کے پھر اس کو ہلانا, پھر 2-3 دفعہ کرنا. اچھا, وہ کوئی 1.5-2 سال تک اتنا ہلاتا رہا کہ اس کا لاک ہی خراب ہو گیا. اور جس چیز کا اس کو ڈر تھا, ایک دن اس کو وہ اسکوٹر چوری بھی ہو گیا. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سارے کمپلسو ڈس آرڈرز ہوتی ہے. بالکل. اچھا, کچھ لوگوں کو اسی طرح جو ہے وہ کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو بار بار آتے ہیں ان کو, وہ بھی ایک کمپلشن ہوتی ہے. مذہب سے متعلق ہو سکتے ہیں, بعض اوقات فینٹسیز ہوتی ہیں جنات کے بارے میں اور all that, you know. So it is a subject جو کہ ہم سب او سی ڈی تو کہہ دیتے ہیں. ہم تو مذاق میں بھی کوئی تھوڑا سا بھی زیادہ وہم کرے تو ہم کہتے ہیں اس کو تو او سی ڈی ہو گیا. بٹ او سی ڈی نیڈس ٹو بی پراپرلی ڈائگنوزڈ اینڈ دین نیڈس ٹو بی پراپرلی ٹریٹڈ.